ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں آپ کس لیے بھیجے گئے؟ اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، اے میرے صحابی اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں میں اسلام کی تعلیمات کو عام کروں نا، اللہ اللہ تاکہ میں لوگوں کو دین بتلاؤں، اسلام بتلاؤں، اللہ اللہ کیا مانا؟ تاکہ لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کے اصول آ جائیں، اللہ اللہ تاکہ دنیا والوں کے درمیان اسلام اتنا عام ہو جائے کہ لوگ صبح بھی کریں تو اسلام کے مطابق، شام بھی کریں تو اسلام کے مطابق، دوپہر بھی کریں تو اسلام کے مطابق، اپنی زندگی کے جناب معاملات کریں تو اسلام کے مطابق، اپنا کاروبار کریں تو اسلام کے مطابق، اپنی رشتہ داریاں کریں تو اسلام کے مطابق، اپنے تعلقات قائم کریں اسلام کے مطابق، اللہ اللہ تاکہ دنیا کے لوگ اسلام کو اپنے اندر پیوست کریں، دنیا میں چلیں، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائے، کل قیامت کا دن ہو یہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائے۔ ادعو الی اللہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تاکہ لوگوں کو اللہ سے ملواؤں، ساری دنیا کے باطل خداؤں سے چھڑوا کر ایک پروردگار کا در دکھلا کر اس کے در کا پجاری بنا کر اپنے امتیوں کو دین سکھلا کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقصد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت پر لوگوں کو لگانا اور شرک سے بچا دینا، شرک سے چھڑوا دینا، یہ کام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے آئے۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اپنی جان جو انسان کی اپنی جان ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر بات عقیدت کی ہے تو ہمارا تن من دن مال و دولت سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء، شافع محشر، سید الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی مائیں، بہنیں، بیٹییں، اللہ جل شانہ کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ اس مالک و خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر آنے والی ہر چیز اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس دنیا میں زمین ہے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، آسمان ہے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، نباتات ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، جمادات ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، حیوانات ہیں، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، حتیٰ کہ اشرف المخلوقات سیدنا بنی آدم جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ انسان کا دنیا میں آنا، اس کا بھی ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ انسانیت کا مقصد جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس زمین کے اندر انس و جن و انسان کو جو بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان میری صحیح معنی میں عبادت کریں اور میری بندگی کرنے کا حق ادا کریں۔ اسی طرح حضرات، انبیاء علیہم السلام جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، تمام کے تمام اللہ کی طرف سے کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، کسی منہج اور اصول کے تحت آئے ہیں۔ ہر نبی با مقصد دنیا میں بھیجا گیا، اور ہر نبی کی زندگی کا مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے لوگو، ہم نے دنیا میں جتنے بھی اپنے نبی بھیجے ہیں، ان سب کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ جو اللہ نے ان کو حکم دے کر بھیجا ہے وہ لوگوں تک جب پہنچا دیں تو لوگوں کا حق بنتا ہے اسے ان احکامات کو سرخمیں تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا مقصد ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیں، ہمارے امام، ہمارے پیغمبر سید الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کائنات کے رب نے با مقصد بنایا ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب پیغمبر جو عطا فرمایا ان کے آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ حضرات اگر بات کریں میرے نبی کی آمد کی تو اللہ کی قسم میرے نبی کے سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے نبی کا جس امت کو مل جانا اور میرے نبی کا جس امت میں آ جانا اور میرا نبی جس امت کی طرف مبعوث کر دیا گیا، اس امت کے لیے دنیا کائنات کے سارے خزانے مل کر بھی اپنے نبی کی آمد کے مقام تک نہیں جا سکتے کہ ایک طرف میرے نبی کا ملنا ہو اور دوسری طرف پوری کائنات کے خزانے ہو، پوری کائنات کے خزانے مل کر میرے نبی کے مقام کو پا سکتے؟ قطعاً بھی نہیں پا سکتے۔ وہ تو اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اللہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے درمیان آنا، ہمارا نبی بن کے آنا، کائنات کے لوگوں میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، میں اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے۔ اے میرے مالک تیرے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ جی آپ کے تو بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں اپنا وجود عطا کیا ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ اے میرے مالک تو نے مجھے چلنے کے لیے قدم عطا کیے گئے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ تو نے مجھے جناب سانس عطا کیا ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ اے میرے مالک تو نے مجھے دیکھنے کے لیے نظریں عطا کی ہیں، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ اے میرے اللہ تو نے سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ تو نے سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تیرے کون کون سے احسانات، بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ بسنے کے لیے زمین عطا کی ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ کھانے کے لیے اناج عطا کیا ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ آسمان عطا کیا ہے، یہ بھی تو تیرا احسان ہے۔ سورج عطا کیا ہے، یہ بھی تو میرے اللہ کا احسان ہے۔ چاند عطا کیا ہے، یہ بھی تو میرے مالک کا احسان ہے۔ کائنات کے لوگوں میں اپنے رب کے احسانات کو گننا چاہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے کائنات کے لوگوں میرے احسانات کو
गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इस आया मुबारका में अल्लाह फरमाते हैं मन अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे तेरे मेरे ऊपर इतने एहसान गए, कभी किसी का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर कौन सा एहसान ऐसा किया गया जिसका जिक्र कर रहा है? अल्लाह फरमाते हैं अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ कायनात के लोगों मैंने इंसान के ऊपर बड़े बड़े एहसान किए, किसी का जिक्र नहीं किया। एक एहसान मेरा इतना बड़ा है जिसको मैंने कुरान में जिक्र किया है। फरमाया मन अल्लाह, मैंने एहसान किया है अपने मोमिनीन बंदों पर। अल्लाह वो कौन सा एहसान है? फरमाया इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ कायनात के लोगों ये जो लोग दुनिया के अंदर जहालत की जिंदगी बसर कर रहे थे, ये जो लोग दुनिया के अंदर खराफात की दलदल में फंसे हुए थे, ये जो इंसानियत बेरहमी का शिकार हो चुकी थी, ये जो इंसानियत दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी, ये जो इंसान अपने रब के दर को भूल चुका था, ये जो इंसान जहालत के कटाटोप अंधेरों में डूब चुका था, इस इंसान पर मैंने एहसान किया। इसको जहालत से निकालने के लिए, इसको इंसान बनाने के लिए, इसको इंसानियत सिखलाने के लिए मैंने अपना सबसे बड़ा एहसान किया, अपना मोहम्मद इनको अता कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के लोगों अगर बात मेरे नबी की आमद की हो तो कुरान कहता है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह फरमाया वो मेरा पैगंबर जो दुनिया में आया है लोगों के लिए रहमत बन के आया, वो मेरा पैगंबर लोगों के लिए इनाम बन के आया, मेरा एहसान बन के आया। अल्लाह अल्लाह लोग जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे थे, उस वक्त मैंने अपना पैगंबर अता किया। जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, जब बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा था, जब गरीबों पर जुल्म किया जा रहा था, जब कमजोरों पर ज्यादतियां की जा रही थी, उस वक्त मैंने अपना पैगंबर अता किया है। वो कैसा इनाम बन के आया जो खुद फरमाते हैं मेरे पैगंबर कायनात के लोगों इन्नमा बुइस्तु रहमतुम मुहदातुन, कायनात के लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, लोगों के लिए तोहफा बनाकर भेजा है। अल्लाह अल्लाह आइए राते जीवकार मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे जहान के ऊपर मेरे रब का एहसान है। अल्लाह अल्लाह कायनात के लोगों उनके आने की मोहब्बत के अंदर अलामा हाली कहा करते हैं। अल्लाह अल्लाह वो कैसा एहसान है मेरे रब का। अल्लाह अल्लाह उम्मी से खाम को जिसने कुंदन बनाया, कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, हरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे बरसों से था जबर छाया,
پلٹ دی کان میں سب کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے وہ جہالت کا دور کہ جب انسان سے ڈرتا تھا جب میرا نبی آیا رہا ڈر نہ بیڑے تو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا میرا نبی وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ اللہ کائنات کے لوگوں اگر میرے نبی کی آمد کا میں ذکر کروں لوگوں وقت ختم ہو جائے میری تقریر کا وقت ختم ہو جائے بلکہ میرے نبی کی آمد کا تذکرہ میرے نبی کے آنے کا مقام اگر بیان کرنے لگ جاؤں لوگوں دن سے رات پڑ جائے رات سے دن پڑ جائے اللہ اللہ البتہ یہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤ لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں کچھ مقاصد لے کر آئے ہیں کچھ جناب اہمیت والے اعمال لے کر آئے گئے میرے نبی کے آنے کا کوئی مقصد ہے کیا میرا نبی صرف اس لیے آیا تھا کہ لوگ میرے آنے کی خوشیاں کریں بس بات ختم ہے بس لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے جائیں اور بات ختم گئے بس لوگ میرا تذکرہ کرتے جائیں اور بات ختم گئے نا 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 میرا نبی کس لیے آیا اس دنیا کے اندر اللہ اللہ آج ہم بھی سوچتے ہیں نا یار فلاں میرا دوست میرے پاس آیا کیا مقصد لے کر آیا فلاں میرا پیارا میرے پاس آیا کیا مقصد لے کر آیا ہے اللہ اکبر ہم ہر آنے والے کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس کو جناب اور اس کی قدر یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس میرا مہمان آیا ہے اس کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا کیا جائے اللہ اکبر آئیے محبت سے سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے مقاصد کیا ہے اللہ 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 کا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ اے کائنات کے لوگوں اللہ کی ذات وہ ذات ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو جس نے بھیجا اپنے پیغام رسیدہ کو جس نے بھیجا اپنے جناب میسنجر کو جس نے بھیجا اپنے رسول کو اللہ اللہ کیا دے کر بھیجا حضرات قرآن ہی سننا اور ترجمہ سمجھتے جانا اللہ کی قسم میرے نبی کی زندگی گلشنیں اڑانے کے لیے نہیں بنی میرے نبی کی زندگی باتیں بنانے کے لیے نہیں بنی میرے نبی کی زندگی کے بڑے اہم مقاصد گئے اللہ 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 فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے فرمایا بالہدی ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین الحق اور دین حق عطا کر کے بھیجا ہے ایک میرے نبی کو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے ہدایت سے کیا مانا او کائنات کے لوگوں پوری دنیا کے لوگ بڑی بڑی عقل و شعور والے ہوں گے بڑے بڑی ذہانت و فطانت والے ہوں گے لیکن
میرے نبی کی ہدایت میرے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اتنی عظیم ہدایت ملی گئے کہ میرا نبی نبوت سے پہلا 40 سال ان جاہل لوگوں میں گزارتا ہے جن میں باپ کو بیٹے کا نہیں پتا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا، ماں کو بیٹی کا نہیں پتا، باپ کو بیٹی کی عزت کا نہیں پتا، بھائی کو بہن کی عزت کا نہیں پتا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا لفی ضلال مبین، دنیا کے گندے ترین لوگ ہیں، ان میں میرے نبی نے 40 برس گزارے گئے۔ 40 برس کی زندگی میرے نبی نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ پوری مکہ کی سلطنت، مکہ کے بڑے بڑے جناب چودھری اور عقل مند میرے نبی کی ہدایت کے بارے میں پیغام دیتے گئے، اے لوگو ما جربنا کا الا صدقا، اے کائنات کے لوگو ہم میں بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے بیوقوف ہیں، لیکن ہمارے مکہ کے اندر یہ 40 برس کا نوجوان ایسا انسان ہے جس کی صورت میں بھی عیب نہیں ہے، جس کی سیرت میں بھی عیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالہدا، ایسی ہدایت کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ اللہ ودین الحق، کائنات کے لوگوں دوسرا میرے رب کی طرف سے عطا کردہ انعام، ودین الحق، میرے نبی کو دین حق عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ دین جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور لوگوں دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہوں گے، بڑے بڑے ادیان ہوں گے، بڑے بڑے اپنے اپنے جناب گروہ ہوں گے، لیکن میں رب کا پیغام ہے، میں رب کا اعلان ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین کامیاب ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ اللہ، وہ دین دیا گیا ہے، کس لیے دیا گیا؟ آئیے یہاں پر ہمارا مقصد ہے، میرے موضوع کا مطلوب ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کائنات کے لوگوں ہم نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا، حق والا دین دے کر بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ میرا نبی لوگوں میں دین کو عام کر دے، لوگوں میں اسلام کو عام کر دے، لوگوں کو دین کے احکامات بتلا دے، لوگوں کو اسلام کے احکامات بتلا دے۔ اللہ اللہ، یہاں پر میں حدیث مبارکہ بیان کروں، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں؟ جی اللہ کا نبی پاک نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، اے میرے صحابی اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں میں اسلام کی تعلیمات کو عام کروں نا، اللہ اللہ، تاکہ میں لوگوں کو دین بتلاؤں، اسلام بتلاؤں۔ اللہ اللہ، کیا مانا؟ تاکہ لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کے اصول آ جائیں، اللہ اللہ، تاکہ دنیا والوں
والوں کے درمیان اسلام اتنا عام ہو جائے کہ لوگ صبح بھی کریں تو اسلام کے مطابق، شام بھی کریں تو اسلام کے مطابق، دوپہر بھی کریں تو اسلام کے مطابق، اپنی زندگی کے جناب معاملات کریں تو اسلام کے مطابق، اپنا کاروبار کریں تو اسلام کے مطابق، اپنی رشتہ داریاں کریں تو اسلام کے مطابق، اپنے تعلقات قائم کریں اسلام کے مطابق، اللہ اللہ، تاکہ دنیا کے لوگ اسلام کو اپنے اندر پیوست کریں، دنیا میں چلیں، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائے، کل قیامت کا دن ہو یہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی جنت کے مہمان بن جائے۔ اللہ اللہ، یہ ہے مقصد میرے نبی کی زندگی کا۔ اللہ اللہ، میرا نبی لوگوں کے اندر دین پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے مزید اللہ کے قرآن کی آیا مبارکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دنیا میں اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ اللہ اللہ، اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَاكُمْ فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ اللہ، لوگوں کے اندر اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچائے نا، واجتنبوا الطاغوت۔ میرے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کہ لوگ در در کی پوجا کو چھوڑ دیں، لوگ در بدر بھٹکنا چھوڑ دیں، لوگ جناب اپنے خدا بنانے چھوڑ دیں۔ اللہ اللہ اللہ، خود میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے کائنات کے لوگوں، میں محمد الرسول اللہ دنیا میں آیا ہوں، کس لیے آیا؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تاکہ لوگوں کو اللہ سے ملواؤں، ساری دنیا کے باطل خداؤں سے چھڑوا کر ایک پروردگار کا در دکھلا کر اس کے در کا پجاری بنا کر اپنے امتیوں کو دین سکھلا کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقصد میرے نبی علیہ السلام کا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت پر لوگوں کو لگانا اور شرک سے بچا دینا، شرک سے چھڑوا دینا، یہ کام میرے نبی علیہ السلام کرنے آئے۔ اللہ اللہ، آئیے ذات زیوکار، اگر اس کے الٹ جو کام آج مسلمان کر رہے ہیں میں اس کا ذکر کرنے لگوں میری بات کے اندر اختلاف آ جائے، البتہ میں وہ کام بیان کر رہا ہوں جو میرا نبی کرنے کے لیے آیا، جو کام میرے نبی بتلانے کے لیے آئے۔ اللہ اللہ، سنیے محبت برا پیغام۔ اللہ اللہ، اللہ کے قرآن کا اعلیٰ مقام، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
اللہ اللہ حضرات بڑی محبت بڑا پیغام سننا. 4 مقاصد اس آیا مبارکہ میں میرے نبی کے علیہ السلام کے آنے کے بیان کیے گئے. اللہ اللہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے کائنات کے لوگوں ہم نے رسول ان لوگوں میں سے بھیجا گئے، یعنی محمد الرسول اللہ کو ان انسانوں میں بھیجا گئے. کیا دے کر بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، میرا پیغمبر ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے. اللہ اللہ قرآن کی تلاوت سنائے. اللہ اللہ قرآن کی قرات سنائے. اللہ اللہ قرآن کے احکامات سمجھائے. اللہ اللہ یہ مقصد ہے میرے نبی کی زندگی کا. اللہ اللہ میں مانتا ہوں عقیدت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونی چاہیے. لوگوں میں محبت سے کہوں میرے نبی سے کے ساتھ عقیدت کا یہ عالم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین. لوگوں میرے ساتھ عقیدت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت کی جائے، اپنے مال سے بھی زیادہ کی جائے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کی جائے، اپنی جائیداد سے بھی بڑھ کر کی جائے. میرے نبی سے پیار کیا جائے، اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے. حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اپنی جان جو انسان کی اپنی جان ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار نہ کرے. اللہ اکبر. اگر بات عقیدت کی ہے تو ہمارا تن من دن مال و دولت سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہے. اللہ اکبر. لیکن میرے بھائی آؤ میرے نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی سمجھو کہ میرا نبی کیا پیغام لے کر آیا ہے، میرا نبی کس لیے دنیا میں آیا ہے. اللہ اللہ میرا نبی آیا یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ لگائے، لوگوں کی محبت قرآن سے جڑوائے. اللہ اللہ کیسا قرآن کے ساتھ لگائے؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگ میرے نبی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ مکہ کے اندر ایک دن مکے کا نا چودھری طفیل قبیلہ دوست کا جناب چودھری طفیل نامی بندہ مکہ کے اندر آتا ہے. اللہ اللہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں طفیل محمد کے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تو جائے گا وہ تیرے اوپر جادو کر دیں گے. اللہ اللہ یہ طفیل اپنے کانوں میں روئی لے کر پھر رہا ہے کہیں میرے کانوں میں محمد کی آواز بھی نہ آ جائے. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں سننا میرا پیغام سننا. اللہ اللہ ایک طفیل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن میں بازار سے گزر رہا میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے قریب کھڑے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اللہ میں نے کہا طفیل ایک مرتبہ سن تو لے، ایک مرتبہ اپنے کانوں سے سن تو صحیح یہ کیا پڑھتا ہے. اللہ اللہ سیدنا طفیل فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی. اللہ اللہ میں نبی پاک کے قریب گیا یتلو علیہم آیاتی
ہوگی میرے نبی کا قرآن پڑھنا، میرے نبی کا لوگوں کو قرآن کی طرف لگانا۔ اللہ کی قسم آج کے ایسے بدکار، برے ترین، گندے ترین لوگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو ہم ڈول بجاتے ہیں، تم کہتے ہو قرآن پڑھ کے بندہ مومن بنے گا، ہم جناب ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو مومن بناتے ہیں۔ نہ لوگوں، میرے نبی نے جو پیغام دیا ہے، میرے نبی نے جو لوگوں کو سنایا ہے وہ قرآن سنایا ہے۔ سیدنا طفیل فرماتے میں نبی پاک کے قریب آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آواز میرے کانوں میں آئی، میرے نبی کی زبان سے قرآن مجھے اتنا پیارا لگا، میں لوگوں کی باتوں کو ماننے والا اور در در کا پجاری بننے والا قرآن کی آواز سنتا جا رہا ہوں۔ قرآن سنتے سنتے نبی پاک کے قریب آ جاتا ہوں، نبی پاک قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں، میں طفیل کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر قرآن میں نے سن لیا ہے، اب میں غلامی کے لیے تیار ہوں، بولنا آپ کا کام ہے، ماننا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی پاک کی زندگی کا مقصد کہ جو قرآن سے نکل آیا اس پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اللہ پہلا پیغام لوگوں قرآن سے جڑ جاؤ۔ میرے نبی کی زندگی کا مقصد تھا قرآن پر لگ جاؤ، اللہ کی عبادت پر لگ جاؤ، اسلام پر کار بند ہو جاؤ۔ اللہ اللہ اگلا مقصد اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا جائے۔ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے دلوں کے تزکیے کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تزکیے کا کیا مطلب ہے کہ انسان گنہگار ہے، انسان خطا کار ہے، اس کے دل سے لوگوں کے جناب دلوں سے گناہ کی لذت کو ختم کیا جائے، گناہ کی لت کو چھڑوایا جائے، لوگوں کو دیندار بنایا جائے، لوگوں کے گناہوں کو بخشوایا جائے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی تو تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہے، میرا نبی اس لیے نہیں آیا کہ تم گلشنیں اڑاتے پھرو، میرا نبی اس لیے نہیں آیا تم موج مستی سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، میرا نبی اس لیے نہیں آیا تم من چاہا دین اپنا لو، میرا نبی اس لیے نہیں آیا تم اپنی من پسند کا دین بنا لو، نا نا نا، میرا نبی تو آیا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا۔ کیسا تزکیہ کرنے کے لیے آیا؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام ایسا لوگوں کا تزکیہ کرنے والے ایک صحابی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ایسے جناب سیدنا ابو امامہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ اللہ آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اذن لی، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجئے، میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں۔ اللہ اللہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، کیا کہتا اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کرنے کی اتنی عادت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں توجہ کیجئے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی کیسے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سنا نا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، نبی پاک جی اجازت دے میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، اس کو پکڑنے لگے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ میرے صحابہ۔ ایسے اس بندے کو فرمایا اے میرے امتی میرے قریب آنا۔ اللہ اللہ اللہ، اسے اپنے قریب کیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے مجھے ایک بات تو بتا، جو تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ جناب اگر زنا تیری بیٹی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے پیغمبر میں قطعاً بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تیری بہن سے کیا جائے میں قطعاً بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تیری ماں سے کیا جائے میں قطعاً بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بتا اگر وہی عمل تیری پھپھوں کے ساتھ کیا جائے، تیری خالہ کے ساتھ کیا جائے، اے اللہ کے پیغمبر میں تو گوارا نہیں کروں گا، میں تو قطعاً بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں سنو میرا پیغام، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فحاشی مکانے کے لیے آئے ہیں، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا نبی اس لیے نہیں آیا کہ نام نبی کا لیا جائے، گانا انڈیا کا چلا دیا جائے، اور نام جناب میرے نبی کا لیا جائے، ڈول ڈمکتا لگا دیا جائے۔ نام میرے نبی کا یہ مشن نہیں تھا، اور لوگوں میرا نبی جشن نہیں لے کر آیا، میرا نبی مشن لے کر آیا ہے۔ جشن کیا ہے؟ آزادی ہے۔ جشن کیا ہے؟ فحاشی ہے۔ جشن کیا ہے؟ اریانی ہے۔ جشن کیا ہے؟ عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ مشن کیا ہے؟ مشن اسلام ہے، مشن اللہ کی عبادت ہے، مشن رسول اللہ کی اطاعت ہے، مشن کائنات کے لوگوں کو گناہوں سے باز کروانا ہے، لوگوں سے گناہوں کو چھڑوانا ہے۔ یہ میرے نبی کا مشن ہے۔ کوئی گناہ کرنے والا ہے اس کے گناہ کو چھڑوانا میرے نبی کا مشن ہے، نہ کہ ساتھ مل کر یا اس کو اجازت دے دینا گناہ کی۔ یہ میرے نبی کا مشن نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو ان کے ساتھ زنا کرنا گوارا نہیں کرتا، پھر یاد رکھ جس سے بھی زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھپھو ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، صحابہ بیان کرتے ہیں لوگوں میرے نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اس کا وجود کانپنے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اب دیکھنا میرے نبی علیہ السلام کا کردار۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں سنو میرا پیغام۔ نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرے اس صحابی کے دل سے گندگی کو نکال دے، گناہ کو نکال دے، زنا کو نکال دے، فحاشی کو نکال دے۔ اللہ کی قسم کبھی تو بھی یہ درد لے کر نکلنا، اللہ ہمارے مسلمانوں سے خرافات کو نکال دے، میرے نبی کی نافرمانیوں کو نکال دے، میرے نبی کی گستاخیوں کو نکال دے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ کائنات کے لوگوں صحابی بیان کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگنے کی دیر ہے، اس کے بعد قیامت تک جب تک میں زندہ رہا ہوں ایک دن بھی میرے دل میں گناہ کی ایک ذرہ برابر بھی چاہت نہیں آئی۔
اللہ اکبر، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کہ لوگوں کو اسلام پر لگا دینا، لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگا دینا، رسول اللہ کی اطاعت پر لگا دینا، قرآن پر لگا دینا، اور لوگوں کے دلوں سے گناہ کو چھڑوا دینا، لوگوں کو گناہوں سے باز کروانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کو بازاروں سے نکال کر مساجد میں لے کر آنا، یہ میرے نبی کا مشن ہے۔ لوگوں، اسلام کا یہ مشن نہیں ہے، میرے نبی کا ایسا مشن قطعاً بھی نہیں ہے کہ نام اسی نبی کا لے کر لوگوں کو مسجدوں سے نکال کر بازاروں میں لے کر جایا جائے، نہ، اسلام، میرے نبی علیہ السلام تو لوگوں کو بازاروں سے مسجد میں لانے والے ہیں، وہ قطعاً بھی اسلام کا عمل نہیں ہو سکتا جس میں لوگوں کو مساجد سے دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، خرافات کو پر جناب مہلت دی جائے، خرافات کو پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔